18 ذی الحج مدتوں سے ساری دنیا میں حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت منایا جاتا ہے. اب پہلے تو صرف نام لیتے تھے، اب مقابلہ شروع ہو گیا اسی دن عید غدیر کے نام سے. کچھ کہہ رہے ہیں عید مناؤ، کچھ کہہ رہے ہیں یوم شہادت مناؤ. یہ عید کا لفظ پچھلے برسوں میں نہیں تھا، یہ اب یہ سوشل میڈیا کے بعد یہ شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. کیونکہ کہتے ہیں 18 تاریخ کو یہ غدیر خم کا واقعہ تھا. ایک کہہ رہے ہیں جشن مناؤ، خوشی مناؤ، دوسرے کہہ رہے ہیں یوم شہادت مناؤ. مسلمان الجھے ہوئے. مسلمانوں کو حضرت عثمان سے بھی محبت ہے، حضرت علی سے بھی محبت. حالانکہ وہ جو عید غدیر کہنے والے ہیں ان کو صحابہ سے کوئی لگاؤ، بلکہ وہ صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. کھلی تمام کلپ موجود ہیں، مقدمے FIR بنی ہوئی ہیں، لیکن کارروائی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ مولا کائنات بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے. 351 ہجری میں ایک شیعہ شخص نے اس کو عید کا نام دیا. غدیر خم کا واقعہ بالکل سچا ہے، مگر واقعہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما کر واپس آ رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. حج سے پہلے حضور نے حضرت علی کو یمن بھیجا تھا زکوٰۃ اور خمس جمع کر کے لانے کے لیے. کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت علی کو سربراہ بنا کر بھیجا تھا. حضرت علی جلدی جلدی کر کے کہ میں حج میں حضور کے ساتھ شامل ہو جاؤں. حضرت علی پہنچ گئے. وہاں پر اس وفد میں سے ایک شخص کا نام بتایا جاتا ہے، صحابی ہے وہ، حضرت بریدہ. یا کسی نے نبی پاک سے حضرت علی کے بارے میں کچھ ایسی بات کی جس کو شکایت کہہ سکتے ہیں. شکایت کیوں کی؟ اس کی 2-3 وجہ. وہ جو مال لے کر آئے حضرت علی وصول کر کے یمن والوں میں سے، وہ جو لوگ گئے تھے ساتھ، انہوں نے اس میں سے کپڑے نکال کے پہننے چاہے، صدقے کے اونٹ استعمال کرنے چاہے. حضرت علی نے منع کیا، یہ تم ابھی کپڑے پہن سکتے نہیں. وصول کیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، جب تقسیم ہوں گے اس کے بعد. تم تقسیم سے پہلے نہیں پہن سکتے. سختی کی جس کو کچھ لوگوں نے پسند. ایک روایت میں یہ کہ اس میں ایک لونڈی تھی، حضرت علی نے وہ اپنے لیے لے لی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، انہوں نے اپنے لیے جو بہترین لونڈی ہے وہ لے لی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو جس نے بات پہنچائی تو حضور نے اس سے پوچھا کیا تو سمجھتا ہے تیرے دل میں حضرت علی کے خلاف شکایت ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو حضور نے فرمایا جو علی نے کیا صحیح کیا ہے. اگر کچھ لیا ہے تو اس سے زیادہ کا حق تھا ان کا، اور حضرت علی کے بارے میں تیری شکایت جو ہے وہ درست نہیں. وہ صحابی کہتے ہیں میرا دل بالکل صاف ہو گیا، مجھے حضرت علی سے کوئی شکایت نہیں. مگر بات پھیل چکی تھی، جو دوسرے ساتھ تھے ان میں بات پھیل چکی تھی. حضور واپس آ رہے تھے، رستے میں ایک جگہ غدیر خم، یہ وہاں کوئی چشمہ تھا اس کی وجہ سے، یا اس علاقے کا نام غدیر خم، یہ چوراہا سمجھیں. وہاں سے یمن والوں کا رستہ الگ، مکہ والوں کا رستہ الگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ صحابہ، حج میں تو 1.25 لاکھ تھے، وہاں سارے نہیں تھے. حضور نے وہاں پر دیکھا کہ لوگوں میں باتیں چل رہی ہیں. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا نبی نے، اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. من کنت مولاہ فعلی مولا فہذا علی مولا، او کما قال. مولا کے معنی دوست، مولا کے معنی پیارا، مولا کے معنی مددگار. حضور نے فرمایا
جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا. کیا مطلب؟ جو مجھے دوست رکھتا ہے علی کو بھی دوست رکھے، جو مجھے پیارا رکھتا ہے علی کو بھی پیارا رکھے، جو مجھے مددگار سمجھتا ہے علی کو بھی مددگار. یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ تاکہ لوگوں میں جو حضرت علی کے بارے میں کوئی شک آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. حضور نے اس کے بعد دعا فرمائی، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. حضرت عمر آگے بڑھے، حضرت علی کو مبارکباد دی کہ آپ ہر مومن مرد و عورت کے مولا ہو گئے. ہم اسی لیے آج تک ان کو مولا علی کہتے ہیں. مولا کے معنی پیارے کے ہیں، مددگار کے ہیں، دوست کے ہیں. مولا کے معنی خلیفہ کے نہیں ہیں. مولا کے معنی وہ نہیں ہے جو دوسرے بیان کرنا چاہتے ہیں. مولا کے معنی پیارے کے ہیں، دوست کے ہیں، مددگار کے ہیں. حضور نے یہ اعلان فرمایا، ہم اس اعلان پر آج تک مانتے. کیا حضرت علی ایک دن کے لیے مولا بنے تھے؟ اونچی پوچھ رہا ہوں. تو پھر ایک دن کے لیے منانا کیا؟ ہم تو سارا سال ان کو مولا کہتے ہیں. اب تاریخ کے حساب سے اگر ایک ہی دن دونوں واقعوں کا ہو گیا، 18 تاریخ ہی غدیر خم کا واقعہ، 18 تاریخ ہی حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ، تو اب ایک طبقہ کہے کہ نہیں ہم عید منائیں گے، دوسرے کہیں گے ہم شہادت منائیں گے. پہلے کبھی ایسا یہ اب شروع ہوا ہے. کیا مطلب؟ پہلے کیوں نہیں تھا؟ یہ اب شور کیوں ہونے لگ گیا؟ مقصد کیا ہے؟ لڑاؤ. مقصد کیا ہے؟ ہم سنی تو حضرت عثمان سے بھی محبت رکھتے ہیں، حضرت علی سے بھی. وہ جو عید غدیر کے نعرے لگانے والے ہیں وہ صحابہ سے محبت نہیں رکھتے. حضرت عثمان کے خلاف انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، ان کی کتابیں پڑھو، ان کی تقریریں سنو. تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے بولو مسلمانوں کو لڑوانے والے کیا مسلمانوں کے دوست ہیں؟ اور صرف ایک دن کے لیے اس کو عید کا نام کیسے دے دیا؟ عید میلاد النبی کی بات آئے تو اس پر اعتراض کرو اور اس کو عید کہو. حضرت علی بلا شبہ مولا ہیں، ایک دن کے لیے مولا نہیں ہے، آج کے دن کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے. حضور نے بنا دیا، بن گئے. وہ ان کو جب بھی پکارا جاتا ہے مولا علی کہا جاتا ہے. وہ ہمارے مولا ہیں، ہم ان کو مولا مانتے ہیں. مگر ایک دن کے لیے اس کو عید بنا کر اس طرف دوسری طرف معلوم ہے کہ حضرت عثمان کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو روکنا چاہتے ہیں، آپس میں الجھانا چاہتے ہیں. تو یہ لڑائی کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی. اور آپ 10-15 سال پہلے کے دیکھ لیں، اس سے پہلے آپ کو کبھی کوئی نہیں ملے گا کہ جی عید غدیر کوئی ایک آدھا اشتہار چھپ کے کہیں اگر شیعہ حضرات مناتے تھے. مگر اب یہ اہل سنت کو کہنا کہ دیکھو تم بھی مولا مانتے ہو، لہذا سنیوں کو کہلانے والے بھی کچھ کہ نہیں جی عید، تو اس کو عید کا لفظ کہنا اور پھر اس طرح بات بڑھانا، بتائیں لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ اور حضرت علی کا تقاضا صرف یہی ہے کیا کہ ان کو جناب اس طرح عید بنا کے آپس میں لڑا جائے اور باقی ان کی باتیں جو ہیں وہ بھول جائے؟ تو ہمیں اپنے صحیح عقیدوں پر قائم رہنا. ہمیں ہر صحابی بھی پیارا ہے، نبی کا ہر گھر والا بھی پیارا ہے. ہم دونوں کا ادب کریں گے، کسی کی بے ادبی کر سکتے نہیں. اور لڑانے والوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں تم کامیاب ہو سکتے نہیں، کیونکہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، ہم خواجہ صاحب کے مرید ہیں، ہم بابا صاحب کے مرید ہیں. انہوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے اور ہم نے بے ادبی یا بے ادبوں کا ساتھ نہیں دینا. اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے.